علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ والرسول، اور جو لوگ یا جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فاولئک، یہی وہ لوگ ہیں، مع الذین انعم اللہ، جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعم اللہ علیہم، انعام کر رکھا ہے، من النبیین یعنی انبیاء، والصدیقین اور صدیقین، والشہداء اور شہداء، والصالحین اور صالحین، وحسن اولئک رفیقا، وہ کتنے اچھے ساتھی ہیں، اور یہ لوگ کتنے ہی اچھے ساتھی ہیں۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ فضیلت اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ یہ فضیلت کس کی طرف سے ملتی ہے؟ وکفیٰ باللہ علیما، اور اللہ تعالی ہی پوری طرح باخبر ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالی ہی جاننے کے لیے کیا ہیں؟ کافی ہیں، باخبر ہونے کے لیے کافی ہیں۔ معزز سامعین، اب دیکھیے جو گزشتہ آیات طیبات ہیں ان کے اندر جو فرما بردار مسلمان ہیں ان کے لیے بطور خاص اور خاص قسم کے فرما بردار، ان کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ من لدنا اجرا عظیما، کہ ہم اپنی طرف سے ان کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو خاص لوگ ہوں گے ان کو تو اللہ کی طرف سے اجر عظیم مل جائے گا، لیکن جو عامی ہوں گے تو ان کو کیا ملے گا؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آج کی آیات مبارکہ فرمائیں کہ جو عام مسلمان ہوں گے، عام فرما بردار ہوں گے، ٹھیک ہے جی، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ بہت خاص مقام عطا فرمائیں گے، ان کو بھی محروم نہیں کیا جائے گا۔ اب معزز سامعین دیکھیے کہ انعامات دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک مادی نعمت، ایک روحانی نعمت۔ مادی جو نعمت ہوتی ہے یہ اللہ کی نظر میں اتنی جو ہے وہ وقت نہیں رکھتی، اللہ کی نظر میں کوئی قیمتی نہیں ہوتی۔ دنیا یہ ایک مادی نعمت ہے، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، فرماتے ہیں نبی رحمت کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی کوئی اللہ کے ہاں حیثیت ہوتی، اللہ تعالیٰ اپنے دشمن کو پینے کے لیے ایک قطرہ پانی کا نہ دیتے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کفار کے پاس بڑی کثیر تعداد میں ہے، بہت مالدار، بلکہ اس وقت جو سب سے زیادہ مالدار ہیں وہ کافر ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں مادی نعمت کی کوئی وقت نہیں ہے، اللہ کے ہاں دنیا کی کوئی حیثیت۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں، یہ بھی مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے خزانے اللہ کی نظر میں وہ اس طرح ہیں کہ جس طرح کوئی آدمی اپنی انگلی یا سوئی جو ہے وہ سمندر میں ڈبو دے اور پھر اس کو نکالے، اب جتنا پانی سمندر میں سے اس سوئی کے نکے میں یا انگلی کے ساتھ آئے گا، یہ مثال ہے اس آدمی کی جس کو اللہ تعالیٰ دنیا عطا فرما دیتے ہیں۔ یعنی اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوتی جتنی سمندر کے اندر جو ہے وہ ایک قطرے پانی سے کمی واقع ہوتی ہے۔ اتنے اللہ کے خزانے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وسیع ہیں۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ دنیاوی نعمت اور دنیاوی مال و اسباب، مادی نعمت کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت، یہ اللہ نے اپنے دشمنوں کو بھی بہت وافر مقدار میں عطا کر رکھے ہیں۔ ہاں البتہ جو روحانی نعمت ہے، جو اخروی نعمت ہے، جو دینی نعمت ہے، یہ لازوال دولت ہے۔ بات سمجھے نا جی، یہ اللہ تعالیٰ اپنے کبھی بھی نافرمان اور دشمن کو عطا نہیں فرما، یہ اللہ نے اپنے فرما بردار، اپنے بندہ مومن کے لیے، مسلمان کے لیے اللہ نے سنبھال کے رکھے ہیں۔ بات سمجھے؟ اب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول بھی بیان فرماتے،
وہ فرماتی ہیں کہ ایک صحابی رسول تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ٹوٹ کر محبت کرتے تھے. بعض روایات میں ان کا نام آتا ہے کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ بار بار حضور کی مجلس میں آتے، جاتے تھوڑی دیر بعد پھر آ جاتے، پھر جاتے پھر تھوڑی دیر کے بعد آ جاتے. صحابہ بھی ان کو جو ہے وہ مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی کیا کرتا ہے، چلا جاتا ہے پھر آ جاتا ہے، چلا جاتا ہے پھر آ جاتا ہے. تو جب ایک ہی مجلس میں کئی دفعہ ایسا ہوا تو صحابہ نے ان کو روکا ٹوکا اور پوچھا بھئی یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ سے اتنی شدید محبت ہے کہ میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی اولاد سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی بیوی اپنے والدین سے بھی مجھے زیادہ محبت آپ سے ہے، اور میں جب گھر جاتا ہوں تو میں بے چین ہو جاتا ہوں، مضطرب ہو جاتا ہوں. تو جب میں بہت زیادہ بے چین ہوتا ہوں اور بے حال ہونے لگتا ہوں تو میں اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ کے سامنے آیا. جب میں آپ کی زیارت کرتا ہوں تو مجھے سکون اور راحت میسر ہو جاتی، تو میں اس لیے بار بار آتا ہوں. تو فرماتے ہیں کہ پھر انہوں نے کہا، اسی صحابی نے، کہ یا رسول اللہ اب میرے دل کے اندر ایک فکر جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے، میرے دل کے اندر ایک فکر لگ چکی ہے مجھے، اور وہ مجھے اندر ہی اندر کھائی جا رہی ہے. اور فکر یہ ہے کہ ایک نہ ایک دن آپ کو بھی اس دنیا سے جانا ہے، مجھے بھی موت آ جائے گی. تو آپ تو نبی ہیں، آپ تو انبیاء کے ساتھ ہوں گے، جنت کے اندر علیین اعلیٰ درجات مقام محمود پہ آپ ہوں گے. مجھے تو یہ بھی علم نہیں کہ میں جنت میں بھی جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، اور اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو نہ جانے آپ سے ملاقات ہو پائے گی یا نہیں پائے گی. تو دنیا کے اندر تو میں اپنی آنکھیں یوں آپ کی زیارت اور دیدار سے، دید سے مجھے ٹھنڈک مل جاتی ہے، لیکن جنت کے اندر آخرت میں مجھے جو ہے وہ اس بے چینی کا علاج کیسے ممکن ہوگا. روایت میں آتا ہے حضرت عائشہ فرماتی حضور خاموش ہو. حضور نے کوئی جواب نہیں دیا تا آ کے کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے یہ آیت سنا دی اور فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ بندہ ہے جو کل قیامت کے دن کس کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء کے ساتھ ہوگا. یعنی بتا دیا کہ رفاقت اور مجالست اور صحبت وہاں پہ میسر ہوگی. بات سمجھیں. اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اور اس حدیث کو صحابہ اکرام کی ایک بڑی کثیر تعداد نے آگے بیان فرمایا، اور حد تواتر کو یہ پہنچی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی آدمی ایک جماعت سے محبت کرتا ہے لیکن وہ عمل میں اس جماعت کے برابر نہیں پہنچ پاتا تو کل قیامت کے دن اس کا حشر کیا ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. یعنی اپنی محبت کی بنا پہ اللہ تعالیٰ اس کو ان لوگوں کے ساتھ ملا دیں گے جس سے وہ دنیا کے اندر محبت رکھتا ہے. اگر یہاں پہ دنیا میں محبت انبیاء کے ساتھ ہوگی تو کل کو حشر بھی انبیاء کے ساتھ. سبحان اللہ، اس سے اعلیٰ درجے کی کیا بات. وہ صحابہ سے محبت ہے تو حشر بھی صحابہ، صلحاء کے ساتھ، اتقیاء کے ساتھ، زہداء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، اور اللہ کے نیک بندے اولیاء کے ساتھ اگر محبت ہوگی تو حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا. اس لیے کہ حضور نے فرما دیا جس سے محبت ہوگی اسی سے آدمی کو ملاقات نصیب. ایک طبرانی نے معجم کبیر کے اندر ایک روایت نقل کی حضرت عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے کہ ایک حبشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. بڑی عجیب روایت ہے، ذرا توجہ سے سنیں. ایک حبشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، اور یہ جو میں نے عرض کیا کہ یہ جو رفاقت ہے، یہ جو درجے ہیں جنت کے اندر ملنے والے، یہ رنگ و نسل سے ممتاز ہوں گے، ہر رنگ و نسل والے کو یہ مقام حاصل ہوگا. تو اس کی دلیل میں یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک حبشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس روایت کو نقل فرما رہے، اور انہوں نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ تو نبی ہیں اور اتنے حسین و جمیل ہیں،
حسن و جمال کا مرقع، ماوا، منبع، ملجا ہے، مرکز ہے حسن و جمال کا، اور میں کالا سیاہ فام حبشے سے تعلق رکھنے والا، تو کل قیامت کے دن آپ تو نبیوں کے ساتھ ہوں گے، ہمارا بھی کیا کوئی پرسان حال ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابی، آپ بھی میرے ساتھ جنت میں ہوں گے، آپ بھی میرے ساتھ، اور آپ کو یعنی جنتی کو اتنا حسن عطا ہو جائے گا، اگرچہ وہ دنیا میں سیاہ فام کیوں نہ ہو، کہ حضور نے فرمایا کہ 1000 سال کی مسافت سے اس کی چمک دمک نظر آ رہی ہوگی۔ ایک جنتی کا حسن و جمال، اس کی خوبصورتیاں بس کتنی دور سے نظر آئیں گی؟ 1000 سال کی مسافت سے اس کی وہ چمک دمک، وہ رعنائیاں، وہ روشنیاں اتنی دور سے نظر آ رہی ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی لا الہ الا اللہ کہہ لیتا ہے اس کی نجات اللہ کے ذمہ ہو جاتی ہے، اور فرمایا کہ جو ایک دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 1,24,000 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اب صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب اللہ کی سخاوت اتنی عام ہے تو پھر تو کوئی بھی محروم نہیں ہوگا، ہر ایک جنت کا مالک ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہوگی کہ جب اتنی کثیر تعداد میں نیکیاں کہ اگر پہاڑوں پہ بھی رکھی جائیں تو پہاڑ بھی اس کو برداشت نہ کر سکیں، لیکن جب ان نیکیوں کے مقابلے میں اللہ کی نعمتیں آئیں گی تو یہ نیکیاں ماند پڑ جائیں گی۔ اللہ کی نچھاور ہونے والی نعمتیں بندے پر وہ اس سے کہیں زیادہ ہو جائیں گی، اور پھر نجات وہی پائے گا جس پر اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کی رحمت ہوگی۔ بات سمجھ؟ اچھا، پھر یہ صحابی، یہ جو حبشی ہیں، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب میں جنت میں اتنے حسن و جمال والا ہو جاؤں گا تو کیا میری آنکھیں ان نعمتوں کو دیکھ رہی ہوں گی جن نعمتوں کو آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہوں گی؟ تو میں عرض کرتا ہوں کہ ایسے سوال بھی صحابہ ہی پوچھ سکتے ہیں، بات سمجھیں، کہ جن نعمتوں کو آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہوں گی، جو نظارے آپ کی آنکھیں لے رہی ہوں گی، کیا وہ نظارے ہمیں بھی نصیب ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں ضرور، جن آنکھوں کو، جن چیزوں کو، جن نعمتوں کو میری آنکھیں دیکھ رہی ہوں گی آپ بھی ضرور ان کو دیکھیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہ وہ حبشی، وہ صحابی رونے لگے، اور اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ وہیں پہ اپنی جان آفرین کے سپرد کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے ان کی تجہیز و تکفین فرمائی۔ بات سمجھیں؟ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے لیے ایک عظیم سہارا ہے، ان لوگوں کے لیے بہت بڑا یہ حوصلہ ہے کہ جن کو انبیاء کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، جن کو صحابہ کی زیارتیں نصیب نہیں ہوئی ہیں، جن لوگوں جو اس امت کے اعلیٰ ترین لوگ ہیں، جن کو ان کی مصاحبت اور ان کی مجالست، اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ نصیب نہیں ہوا، لیکن اگر وہ اپنی محبت کا مرکز صحیح بنا لیتے ہیں، اپنی عقیدت اور الفت کا مرکز صحیح کر لیتے ہیں، تو دنیا میں اگرچہ مجلس نصیب نہیں ہوئی لیکن آخرت میں ضرور نصیب ہوگی۔ بات سمجھ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہوں گے وہ کل قیامت کے دن، یعنی جب جنتی جنت میں چلے جا چکے ہوں گے، تو اعلیٰ درجے کے جنتی وہ نچلے درجوں میں آ کے نازل ہوں گے اور ان کے ساتھ وہ اٹھک بیٹھک اور مجلسیں جو ہے وہ قائم کریں۔ اور بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو نیچے والے جنتی ہوں گے یہ اوپر والے جنتیوں کے پاس بھی ان کو جانے کی اجازت ہوگی۔ اور بعض روایات سے یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ جنتی اپنی جنت کی کھڑکیوں سے جو اوپر والے جنتی ہوں گے ان کو ان کی زیارت کیا کریں گے۔ بات سمجھے نا جی؟ اور پھر انبیاء کی زیارت ہے یا اللہ تعالیٰ کی دیدار کی بات بھی تو قرآن حکیم میں موجود ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، ٹھیک ہے؟ اس نظر سے، اس زیارت سے اللہ کا دیدار مراد ہے، اللہ کی زیارت مراد ہے۔ تو بہرحال اللہ کے دیدار کے بارے میں تو احادیث میں مختلف باتیں آتی ہیں کہ بعض خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو مہینے کے بعد یہ دیدار نصیب ہوگا، کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ جن کو ہر جمعہ کی جمعہ یہ دیدار نصیب ہوگا،
اور کتنے مبارک وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو روزانہ کی بنیاد پہ یہ دیدار میسر ہوگا۔ اللہ قربان جائیں ان آنکھوں پر، قربان جائیں ان زیارتوں پر، قربان ہو جائیں ان لوگوں پر کہ جتنے اعلیٰ درجے کے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوں گے بس۔ اور یہ ایک عاشق اور ایک محبوب کی اپنے محب سے لازوال بے مثال محبت کی علامت ہے کہ دیکھیں بھائی، جہاں پہ حجر کے اپنے مزے ہیں، وصال کے بھی اپنے لطف ہیں۔ اب یہاں پہ دنیا کے اندر اب ہم اذان سنتے ہیں، مسجد میں آ جاتے ہیں، اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، کبھی جو ہے وہ ہاتھ باندھ لیتے ہیں، کبھی رکوع میں چلے جاتے ہیں، یہاں بھی سکون نہیں آتا تو سجدے کے اندر اپنا ماتھا ٹیک دیتے ہیں، وہاں پہ اپنی پیشانی رگڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اس کے نام پہ کبھی خیرات ہو رہی ہے، کبھی صدقات ہو رہے ہیں، کبھی اس کے نام پہ گناہوں سے رکا جا رہا ہے، کبھی اس کے نام کی محبت میں جو ہے وہ نیکیوں کو کیا جا رہا ہے، لیکن جس نام پہ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اس کو دیکھا تو نہیں۔ تو کیا وہ لمحات ہوں گے، اس وقت پہ قربان جائیں کہ جس وقت میں اس محبوب کی حقیقی طور پہ زیارت نصیب ہو گئی، کہ جس کے نام پہ ہم نے دنیا لٹا دی، ہم نے اپنی جو ہے وہ دن رات کے اوقات بدل دیے، اپنی زندگی کا رنگ ڈھنگ طور طریقے جو ہے وہ ہم نے ممتاز کر دیے، ہم نے جو ہے وہ قربان کر دیے۔ اور کتنے وہ محبوب اور کتنے مبارک وہ لوگ ہیں جو اپنی جانوں تک کو اس کے نام پہ فدا کر دیتے ہیں۔ تو جب ان کو زیارت نصیب ہوگی تو اس سے اعلیٰ اور کیا نعمت ہو سکتی ہے بھائی؟ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا گیا کہ ایمان والے جو عام ایمان والے ہیں، بعد میں آنے والے، اگرچہ ان کو دنیا کے اندر ان لوگوں کی مصاحبت میسر نہیں، لیکن وہ اپنے محبت اور عقیدت کا مرکز صحیح قائم کر کے ان لوگوں کے ساتھ آخرت کے اندر مجلسیں کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب ذرا دیکھیں، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جو آدمی اللہ کی اطاعت کرے گا اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، ٹھیک ہے جی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنا انعام فرمائیں گے، یا ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو مصاحبت نصیب کر دیں گے، ان لوگوں کے ساتھ ان کو ملا دیں گے جن پر اللہ نے اپنا انعام کر رکھا ہے، من النبیین، یعنی انبیاء، یعنی کتنی مبارک یہ رفاقت ہے، کتنی مبارک یہ رفاقت ہے، کتنی خوش نصیبی کی یہ بات ہے، اللہ اکبر، والصدیقین، اور صدیقین، والشہداء، اور شہداء، والصالحین، اور صلحاء، صالحین، نیک لوگ۔ اچھا بھئی، نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی کا جو مقام ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ کسی آدمی کو محنت سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن حکیم میں فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و ابراہیم و اسماعیل، کہ اللہ تعالیٰ ہی انتخاب فرماتے ہیں انبیاء۔ اور فرمایا کہ والصدیقین، صدیقین کہتے ہیں اجل صحابہ کو، یا سچے سچے جو زبان اور دل کے جو ہے وہ بالکل ایک جیسے لوگ ہوں، سچے ہوں اور سچائی کا معاملہ کرنے والے ہوں، یا اعلیٰ درجے میں وہ جو ہے وہ نیکی اور پارسائی کے اندر مقام رکھنے والے ہوں۔ تو نبوت کے بعد جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ صداقت کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر کو صدیق کہا گیا ہے، اور پھر صدیق بھی نہیں بلکہ صدیق اکبر کہا گیا، یعنی جتنے صدیقین ہیں ان کے بھی وہ امام ہیں، بات سمجھیں۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا شہداء، شہداء آپ سمجھتے ہیں جو اللہ کی خاطر، اللہ کی محبت میں، دین کی سربلندی اور اس کی نشر و اشاعت اور غلبہ اسلام میں اپنی جان کو اللہ کے راستے میں جو ہے وہ قربان کر دیتے ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ ان کو شہداء کا۔ والصالحین، یعنی نیک لوگ جو ظاہر و باطن کے اعتبار سے پارسا ہوں، متقی ہوں، ان کا نام قرآن نے کیا رکھا ہے؟ صالحین۔ کیا نام رکھا ہے؟ صالحین، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائی کہ کیا ایک ہی آدمی کے اندر یہ ساری چیزیں جمع ہو سکتی ہیں، یا یہ مقام صرف ممتاز ہے کہ ایک بندے کو صرف ایک ہی چیز عطا ہوگی، دوسرا درجہ نہیں مل سکتا، دوسرا ٹائٹل نہیں مل سکتا؟ تو بھائی ایسی بات نہیں، ایک آدمی کے اندر بھی یہ ساری چیزیں کیا ہو سکتی ہیں۔ جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ،
سورہ صافات کے اندر اللہ نے فرمایا، اور آخر میں کیا فرمایا، انہ کان صدیقا نبیّا، کہ یہ میرا نبی جو ہے یہ بڑا صدیق ہے، بڑا سچا ہے۔ اب دیکھیں نبی بھی ہیں لیکن ساتھ کیا ہے، صدیق بھی ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے جہاں پہ تذکرہ کیا، آخر میں کیا فرمایا، وَكَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ وہ کیا ہیں، صلحاء میں سے ہیں، نبی بھی ہیں، صالح بھی کہا جا رہا ہے۔ بات سمجھے نا جی؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان میں یہ چاروں انعامات کیا ہو سکتے ہیں، جمع ہو سکتے ہیں، یا ایک سے زائد چیزیں جمع ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ اب ایک ایسا آدمی جو مقام صدیقیت پہ بھی فائز ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ بھی تو دے سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، صدیق بھی ہیں لیکن ساتھ شہید بھی ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صالح بھی ہیں، صدیق بھی ہیں، ساتھ شہید بھی ہیں۔ بات سمجھے نا جی؟ تو اپنی یہ تو بھائی محنت کی بنیاد پہ ہے، یہ تو ایثار اور قربانی کی بات ہے۔ جو جتنی زیادہ محنت کرے گا، ایثار اور قربانی دے گا، اتنا ہی درجہ اللہ کے ہاں وہ پائے گا۔ اور یاد رکھیے کہ جنت کے درجات یہ اعمال کی بنیاد پہ تقسیم ہوں گے۔ جنت عقیدے کی وجہ سے ملے گی، لیکن جو جنت کے درجات ہیں وہ اعمال کی بنیاد پہ ہوں۔ جتنے اعمال زیادہ ہوں گے، یہی وجہ ہے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا، حضرت کعب اسلمی رضی اللہ عنہ کے بارے میں غالباً آتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کے بعد حضور کے ساتھ انہوں نے رات گزاری، اور جب حضور تہجد میں اٹھے انہوں نے جلدی سے پانی بھی لائے، مسواک بھی لائے، اور فلاں چیزیں جو حضور کو چاہیے تھی وہ ساری کی ساری پیش کر دیں۔ حضور بڑے خوش ہوئے، ٹھیک ہے جی، خدمت کی رسول، اور خدمت ویسے بھی خوشی ہوتی ہے، تو حضور بڑے خوش ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میرے صحابی مانگ کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں مانگتا، بس مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اعنی علی نفسک کثرت السجود، کہ اگر تمہیں جنت کی رفاقت، میری رفاقت جنت میں چاہیے تو پھر سجدوں کی کثرت سے آپ میری معاونت اور میری مدد فرمائیں۔ یعنی کیا کریں؟ کثرت سے نوافل، نفلی عبادات وہ کثرت سے کریں، اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کو میرا رفیق بنا لے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو نبوت کا درجہ ہے یا حضور کا جو درجہ ہے، اگر وہاں تک پہنچنا ہے، اور نبوت کے درجے پہ تو کوئی فائز نہیں ہو سکتا نا، لیکن یوں پہ چونکہ یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن وہ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، تو وہ مصاحبت حاصل کرنے کے لیے عبادت کے اندر کیا کرنی پڑے گی؟ محنت کرنی پڑے گی، کثرت جو ہے وہ کرنی پڑے گی۔ تو بہرحال دیکھیے، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، فرمایا کہ کتنے ہی اچھے یہ رفیق ہیں، کتنے ہی اچھے یہ لوگ ہیں جن کے ان کو مصاحبت نصیب ہوگی۔ اور فرمایا کہ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، اور یہ چیز محض اللہ کے فضل سے ملتی ہے، یہ چیز محض اللہ کے فضل سے نصیب ہوگی۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے علم میں ہے کون کتنی عبادت کر رہا ہے، کتنی فرما برداری کر رہا ہے، کتنی نافرمانی کر رہا ہے۔ اللہ سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور اسی کی بنیاد پہ یہ رفاقت میسر ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح اخلاص اور محبت اور رضا رغبت والی عبادات نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن یہ نیک لوگوں کا جن کا یہاں پہ ہم نے تذکرہ پڑھا ہے، ان کے اللہ تعالیٰ ہمیں رفاقتیں، مجالسیں اور اللہ تعالیٰ صحبتیں نصیب فرمائے۔